دلچسپ سفر۔ اسکول میں جب بھی گرمی کی چھٹیاں ملتی ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں گھومنے اور سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال جب چھٹی ملی تو ممی پاپا نے کہا کہ اس سال ہم فیض پور جائیں گے۔ فیض پور ایک تاریخی گاؤں ہونے کے ساتھ ساتھ جنگل سے گھرا ہوا ہے۔ میں نے زور سے شور سے سفر پر جانے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ ممی پاپا، چھوٹے بہن بھائی اور دونوں بہنوں کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہم نے اپنا سامان اور اپنے بیگ میں رکھا اور کھانے پینے کی چیزیں، بسکٹ، ٹافیاں، چاکلیٹ اور چوڑے وغیرہ بھی لے لیے۔ چونکہ ہمیں اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر سفر پر جانا تھا، اس لیے آج ہم سب رات کا کھانا کھانے کے بعد جلدی سو گئے، لیکن میری آنکھوں سے تو نیند اڑی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ جلدی سے صبح ہو جائے اور میں اڑ کر فیض پور پہنچ جاؤں۔ اگلے دن ہم صبح جلدی اٹھے اور نہا دھو کر تیار ہونے لگے۔ ممی پاپا، دادی، میری دونوں بہنیں اور چھوٹا بھائی ہم سب رکشے کے ذریعے بس اسٹینڈ پہنچے اور وہاں سے فیض پور جانے والی بس پکڑی۔ اس سفر کے دوران ہم کافی خوش تھے۔ ہم نے کئی قسم کے جانور دیکھے، پیڑ پودوں کو دیکھا، پہاڑ، ندی، جھرنے، تالاب اور آبشار بھی دیکھے۔ ساتھ میں ہم بچے بہت خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ہم گھنے کے جنگل کے کنارے سڑک سے گزر رہے تھے کہ تبھی اچانک ہماری بس خراب ہو گئی۔ کئی مسافروں کا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا، لیکن ہمیں تو مزہ آ رہا تھا کہ اب بس کو درست کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا اور ہم سامنے کے جنگل کی سیر کر لیں گے۔ یہ سوچ کر ہم فوراً بس سے باہر کود پڑے۔ بس ڈرائیور نے کہا کہ بس کو درست کرنے میں 1-2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ جنگل میں گھومنے کا شوق تو ہمیں بچپن ہی سے کہانیوں کی کتابیں پڑھ کر ہو گیا تھا۔ آج بڑا اچھا موقع ملا تھا جنگل کی سیر کرنے کا۔ جب پاپا سے اجازت چاہی تو انہوں نے منع کر دیا کہ جنگل میں شیر، چیتے اور دوسرے خطرناک جانور رہتے ہیں، ممکن ہے تم لوگوں کو نقصان پہنچا دیں۔ ہم بچے بڑوں کا کہنا کہاں مانتے ہیں، سو پاپا کی بات کو سنی انسنی کر کے نکل پڑے۔ جنگل میں گھومتے گھومتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ ہمیں بہت ڈر لگنے لگا اور ایک بچہ تو ہم کو ڈرانے کے لیے شیر کی آوازیں نکالنے لگا۔ جب ہم اور زیادہ ڈرنے لگے تو وہ ہمیں دیکھ کر زور سے ہنسنے لگا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ تبھی اچانک میں نے ایک شیر کو دیکھا جو وہاں سے کافی فاصلے پر کھڑا ہماری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی شیر کے بارے میں سب کو بتایا تو وہ سب بچے ڈر کے مارے بری طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہاں روڈ پر ممی پاپا ہمیں تلاش کر رہے تھے اور ہم بھی جنگل سے کسی طرح بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے ہمیں راستہ سمجھ آیا۔ دور سے ہی ہمیں ممی پاپا گھبرائی ہوئی حالت میں ملے۔ ہم ان کو لپٹ کر رونے لگے۔ ہمیں اس بات کا پورا احساس ہو گیا کہ بڑوں کا کہنا نہ ماننے سے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تو آج ہم خدا کے فضل سے بچ گئے، ورنہ شیر ہم کو دیکھ لیتا تو ہم اپنی ممی پاپا سے کبھی نہ مل پاتے اور نہ ہی فیض پور کی سیر کر پاتے۔ ابھی ہم اپنی ممی پاپا سے اپنے کیے کی معافی مانگ ہی رہے تھے کہ بس ڈرائیور آیا اور بولا بس ٹھیک ہو چکی ہے۔ یہ سن کر ہم بس کی طرف چل پڑے فیض پور جانے کے لیے۔